أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، بلندی کی، بادشاہت کی اور شہنشاہی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف اسی کی ذات ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، سیدنا سید المجتبین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے. اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا لیا. سامعین محترم، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک سماعت کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کی تعریفات کو بجا لائیں وہ کم ہے. کتنے ایسے ہمارے خونی رشتے تھے، گلی محلے کے رشتے تھے، خاندان میں رشتے تھے جو پچھلے سال رمضان میں تو تھے لیکن آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے. اور یہ سعادت، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت سے نوازا ہے، ہمیں وقت دیا ہے. ہم روزے رکھ کر اس کی عبادات کو بجا لائیں اور پھر اس سے گڑ گڑا کر بخشش کی، رحم کی، معافی کی دعائیں کریں. یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے. روزے رکھ کر اس کی عبادت کرے، روزے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، راتوں کا قیام کرے، قیام اللیل میں اللہ سے التجائیں کرے، راتوں کو اٹھ کر سحری کے اوقات میں جو عام 11 مہینوں میں ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس رمضان میں سحری کرنے کے لیے ہر مسلمان اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے. اس کے لیے کتنا آسان معاملہ ہے کہ وہ اپنے رب سے التجائیں کرے، معافیہ مانگے، اس سے دعائیں مانگے. اس رمضان کی عبادات اور روزے نصیب ہونا یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. جتنا بھی اس پر شکر کرے اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. سامعین محترم، خطبہ مسرونہ میں سورۃ البقرہ دوسرے پارے سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہا لوگوں یاد رکھو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرے بندے مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں، عبادی عنی فإنی قریب، جب بھی میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں، بہت زیادہ ان کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑا کر اس سے اپنے گلے شکوے کرتا ہے،
اس کے سامنے اپنے معاملات رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں عجیبو، ہم اس کی دعاؤں کو، گڑ گڑاہٹ کو، اس کا مانگنا اور گڑ گڑانا ہم اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے، وہ دن کا کوئی وقت ہو، کوئی رات کا پہر ہو، وہ مشکل میں ہو، وہ آسانی میں اور خوشی میں ہو، وہ تنگی میں ہو، وہ فراوانی میں ہو، وہ بیماری میں ہے، وہ صحت مندی میں ہے، مانگنے والا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، سوال کرنے والا کوئی مرد ہے کوئی خاتون ہے، کوئی بھی جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اسے پکارتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لی۔ اللہ تعالیٰ پھر ترغیب دیتے ہیں فلیستجیبوا لی، لوگو جب بھی آپ مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فلیستجیبوا لی، تمہیں چاہیے کہ مجھ سے دعائیں مانگتے رہا کرو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر پورا ایمان اور یقین رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اللہ کہتے ہیں ممکن ہے تم عقل مند، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کام جب بھی تمہارا دل کرے اللہ کو پکارنے والا تم نے کرنا ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا کام ہے جب بھی تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کا نمبر ہے 186 اور سورۃ البقرہ کا دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس معاملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ رکوع چل رہا ہے رمضان مبارک کے بارے میں، 182 نمبر آیت سے لے کر 188 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے کے سارے مسائل جو ہے وہ رمضان مبارک کے بارے میں بیان کیے۔ اب پہلے بھی رمضان کا تذکرہ، روزوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد بھی اس آیت کریمہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لوگوں یاد رکھو تم نے اللہ کی گھروں میں اعتکاف کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بندی قائم کر دی ہے۔ اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مساجد میں، وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حد کو قائم کر دیا ہے کہ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تم نے مسجد میں کرنا ہے۔ اب پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، ان روزوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تم پر ہی نہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے التجائیں کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا ایام معدودات، لوگوں یہ ساری زندگی کے روزے نہیں ہیں، یہ پورے سال کے روزے نہیں ہیں، بلکہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 11 مہینوں کے مقابلے میں 1 مہینے کے روزے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک اور رمضان مبارک کی فضیلت بیان فرمائی، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ رمضان کا مہینہ کوئی عام اور یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا،
کتنا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ رمضان کے روزے، قرآن کی تلاوت اور دعائیں اور التجائیں، اور پھر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ آج اس مختصر وقت میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم یہ سیکھیں گے اللہ اکبر دعاؤں کے انداز کیا ہونے چاہیے، دعاؤں کے انداز کیا ہونے چاہیے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی رمضان کا تذکرہ کیا ہے، روزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے بعد 186 نمبر آیت کریمہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ہی تذکرہ کیا ہے، اور درمیان میں دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اور وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں روزے رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے تم نے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ گہرا تعلق ہے رمضان کے روزوں کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اور اللہ سے التجائیں اور دعائیں مانگنے کا، اور پھر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا۔ ان ساری چیزوں کا گہرا تعلق ہے کہ تم نے رمضان کے روزے رکھ کر دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اور جب تمہارا دل چاہے تم نے اللہ سے التجائیں اور دعائیں مانگنی، راتوں کا قیام کرنا ہے، قرآن سننا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، پھر بھی تم نے اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے۔ ہاں تم نے اعتکاف شروع کر لیا ہے، اس سے پہلے بھی، اعتکاف سے پہلے بھی تم نے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ کر بھی تم نے بے پناہ اللہ سے التجائیں اور دعائیں مانگی۔ اتنا گہرا تعلق ہے دعا کا، رمضان کا، قرآن کا اور اعتکاف کا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس رمضان میں ہم نے اللہ سے کن کن انداز سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اس رمضان کو ہم نے اپنا مثالی رمضان بنانا ہے، التجاؤں والا رمضان بنانا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے والا رمضان بنانا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنے کے انداز میں یہ انداز بھی ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے حقیرانہ انداز میں پیش ہو جائے۔ اس کی دعا میں حقیر پناہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت بلند ہے، جتنا وہ بلند ہے اتنا زیادہ اس کے سامنے گر گڑا کے رو کر اس سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، تو پھر میرا رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عاجزی تو ہونی چاہیے نا دعا مانگنے میں، انکساری تو ہونی چاہیے نا، اور انداز یہ ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ کہا اے اللہ، یہ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اور انداز دیکھیے، وقت کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور رب العالمین کے سامنے اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری تو ہڈیاں بھی بڑی کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا،
اے اللہ میرے سر کے بال بھی اب شعلہ مارنے لگے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا بڑھیپے میں آ گیا ہوں اللہ، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور جسم بھی کمزور ہو گیا اور عمر بھی کمزوری والی ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ نے کبھی میری دعاؤں کو رد نہیں کیا۔ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یہ ہمارا دعا کرنے میں انداز ہونا چاہیے۔ اے اللہ میں منگتا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، ایسی عاجزی اور انکساری۔ اے اللہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں۔ اے اللہ تو عرش معلا کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ اے اللہ ہر کمی سے، کوتاہی سے، ہر عیب سے آپ کی ذات پاک ہے۔ اے اللہ آپ تمام تعریفوں کے لائق ہیں۔ اور پھر اپنا اے اللہ میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں، اے اللہ میں بڑا ہی شرمسار ہوں، اے اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میں نافرمانیاں کر کر کے تنگ آ گیا ہوں۔ اے اللہ میری امید، میرا مأوا، میرا ملجا اللہ تیری ذات ہے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر وہ بڑھاپے سے شعلے مار رہا ہے، مطلب سفید ہو گیا، چمک رہا ہے۔ اے اللہ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ دعاؤں کو رد نہیں کرتے، میں نے جب بھی مانگا ہے آپ عطا کرنے والے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں اس انداز سے ہمارے گڑ گڑانے کے انداز ہونے چاہیے، کمزوری کا، اپنی انکساری کا، عاجزی کا اللہ کے سامنے ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی بلند و بالا شان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس انداز سے ہم اپنے رب سے دعائیں کریں گے تو میرا رب کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے دعاؤں کے انداز ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، آپ جانتے ہیں میرے بیٹے بنیامین کو مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے اللہ میں اپنی بے بسی کی ساری باتیں اللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے اللہ میری بے بسیاں، اے اللہ میری کمزوریاں، میرے غم، میری پریشانیاں، اے اللہ ساری کی ساری میں آپ کی جناب میں رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے اللہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو کچھ بھی جاننے والا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا انداز یہ ہے، دعاؤں میں انداز یہ ہے، بھلا پھر میرا رب کس طرح دعاؤں کو رد کرے گا؟ تو سامعین محترم یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے موضوع میں، روزوں کے موضوع میں دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ عنی فإنی قریب، میں تو بہت ہی زیادہ اس کے قریب ہوں، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور ادا بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں تمہیں چاہیے اپنے رب سے دعاؤں کو مانگتے رہا کرو، گڑ گڑا کر التجاؤں کو بڑھا دو۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعائیں بھی مانگو اور اللہ پر پورا ایمان اور یقین بھی رکھو، شک نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرنے میں۔ تو سامعین محترم یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں دل کھول کر ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں ہم نے نماز کے اوقات کا اہتمام کرنا ہے،
نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، جہاں ہم نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، جہاں ہم نے اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے، جہاں ہم نے اپنی زبان کو گالی گلوچ اور جھوٹ سے بچا کر رکھنا ہے، جہاں ہم نے اپنے جسم کی طہارت رکھنی ہے، زبان کی اور آنکھوں کی طہارت رکھنی ہے، وہاں لازمی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، مامون ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، مسلمان تھا، اس کی یہ ضد تھی، وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح ہم انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، وہ مامون یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس وقت کے جو علماء تھے ان میں جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے، اور بھائی ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے، تیرے سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے یہ میرا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہوا پھر ہم اس کو اللہ کی مخلوق کیسے سمجھ لیں؟ تو بادشاہ وقت کا ظالم تھا، اسے یہ ناگوار گزرا، اس نے کہا میری رعایا میں ایک عام سا بندہ ہو کر وہ میری مخالفت کر رہا ہے۔ اس نے ہر روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بنانا اور تکلیفوں سے دوچار کرنا، مناظرے کروانے، اور اپنے درباری مولویوں سے، ملاؤں سے کہہ کر، یہ کوئی آج کا نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، حق کو دبانے کے لیے ہمیشہ اپنی طاقت کو استعمال کیا گیا۔ تو جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی بات کہی کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ہوتی، ہم مخلوق ہیں، ہمیں تو زوال آتا ہے نا، آدمی کسی نہ کسی دن تو فوت ہو جاتا ہے، پہاڑ گرا دیے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے قیامت تک کوئی زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم اور قائم رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ تو ایک دن مامون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج اگر احمد بن حنبل نے میری مخالفت کی نا، امام احمد بن حنبل نے، تو آج اس کی خیر نہیں، آج اس کی میں گردن جدا کر دوں گا۔ تو اس کے دربار میں سارے تو اس کے نہیں تھے، کوئی اللہ کے بندے بھی تھے۔ ایک بندے نے آ کر جناب احمد بن حنبل سے کہا کہ آج مامون کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس نے تو تلوار میان سے باہر نکالی، آج وہ کچھ سے حتمی فیصلہ کرنے والا ہے۔ جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر ملی تو وہ قید خانے میں تھے، جیل میں ڈالے ہوئے تھے، اور جرم یہ تھا کہ وقت کے بادشاہ کو یہ بات کہی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کلمہ حق ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا، جو آج آپ نہیں کہہ سکتے، ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہم آج کے ظالم بادشاہ کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ بہرحال جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ رات کو خبر ملی، اسی وقت اپنے گھٹنے کو زمین پر لگایا اور اپنے اللہ سے ہم کلام ہو گئے۔ کہا اے اللہ تو جانتا ہے قرآن تیری کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں نے سچ اور حق کی بات بادشاہ ظالم کے سامنے رکھی ہے۔ اے اللہ تو اتنا حلم والا ہے، اتنی برداشت والا ہے، اتنے حوصلے والا ہے، تیرے حوصلے کی وجہ سے اللہ آج ظالم مامون تیرے ماننے والوں پر ظلم کرنے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو نے اتنی اسے مہلت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رات کو گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں اور التجائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا۔ صبح خبر ملی کہ مامون اپنے حجرے میں مرا ہوا پایا گیا، اس لیے
دعاؤں کا انداز یہ ہونا چاہیے، اے اللہ تو ہر اس چیز پر قادر مطلق ہے، تو کر سکتا ہے، میں تو بڑا گناہگار بندہ، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ سامعین محترم، یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، التجاؤں کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنے کا مہینہ ہے۔ 11 ماہ بھی آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ تو خاص الخاص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی اور دعاؤں کی ترغیب جو ہے وہ رمضان کی آیات کے اندر، رمضان کے روزوں کے موضوع کے درمیان میں کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضان، رمضان کی ہر رات، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس رمضان میں ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو تو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ 4 راتیں گزر گئی ہیں، باقی راتیں باقی ہیں، اور ہمیں ہر رات اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں، ہر رات میں جب بھی موقع ملے، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اے اللہ میری گردن کو، میرے والدین کی گردن کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، واعتق رقابنا ورقاب اولادنا من النار، اے اللہ میری گردن کو، میری اولاد کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ہمیں یہ دعائیں اور التجائیں کرنی چاہیے۔ کون ہے ہم میں سے جسے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ہے جو حاجت مند نہیں ہے؟ کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ کون سا گھرانہ ہے جہاں پریشانی اور تکلیف نہیں ہے؟ آؤ ان ساری چیزوں کا مداوا میرے رب نے دعاؤں میں رکھا ہے، ہم اللہ سے دعائیں کریں، میرا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت دلی، ذہنی، جسمانی ہر طرح کی راحت ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہماری دعاؤں کے انداز کیا ہونا چاہیے، انکساری، عاجزی، اور انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا، اسی انداز سے ہمیں اللہ سے مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے کی، دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔